آپ نے سنا ہوگا اور پورے ہاؤس کو پتہ ہے کہ رات 8 بجے کے قریب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پر حملہ ہوا۔ شکر ہے کہ مولانا صاحب وہ قافلے میں موجود نہیں تھے، گھر پہ تھے، لیکن گاڑیاں ان کی تھی، لوگ ان کے تھے اور ان پر حملہ ہوا۔ اب یہ دہشت گردی اور تخریب کاری ہمارے سامنے تھی، اس لیے میں نے الیکشن کمیشن کے پاس جا کے ان کو درخواست بھی کی کہ دیکھیے ہم ان حالات میں الیکشن کر رہے ہیں، ملک میں امن نہیں ہے، آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں، تو امن الیکشن کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا ان کو کہ بلوچستان کے شمالی علاقے جات، خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے جات جنوری فروری میں سردی کے لپیٹ میں ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس پر سوچا جائے کہ کیا ایسا ممکن ہے۔ اس تمام تر کے باوجود اگر پھر بھی آپ بضد ہیں، ادارے بضد ہیں، عدالت بضد ہے، الیکشن سے کوئی فرار نہیں ہے، ہم انشاءاللہ بھرپور حصہ لیں گے، نئے عزم کے ساتھ، نئے جرأت کے ساتھ، اور اپنے منشور کو لے کر پبلک کے پاس جائیں گے۔ ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کے واقعات جو ہم پر ہوئے ہیں، حملے ہوئے ہیں، ہم نے برداشت کیے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ماضی میں 3 خودکش حملے ہوئے، گھر پہ حملے ہوئے، مجھ پر حملے ہوئے، ہمارے قائدین پر حملے ہوئے، اور درجنوں کے حساب سے جید علماء شہید کیے گئے۔ ہم نے اف تک نہیں کہا، بات ریکارڈ پہ لایا، لیکن ٹھیک ہے، ہم اپنے نظریے اور عقیدے پر قائم ہیں اور کوئی طاقت ہمیں اس سے شروع کیا ہے آخر سے جی تو اس حوالے سے 2 منٹ جی آگے پھر چاہیے ایجنڈا بڑا لمبا ہے جب وہ حکومت بتاتی ہے کہ مولانا صاحب یہاں جو ہمارے پچھلے ایام میں وزیر داخلہ خود میرے پاس آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ ہے کوئٹہ میں، آپ اس کو ملتوی کریں۔ میں نے کہا 2 دن بچ گئے تو ہم کیسے ملتوی ان کو روکا گیا؟ ہم نہیں کر سکتے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں سیکورٹی فراہم کریں، فل پروف سیکورٹی فراہم کریں۔ بہت سارے مولانا صاحب کی مصروفیات تھیں شہر کے علاوہ بھی، وہ سارے ہم نے منسوخ کیے، صرف جلسے تک محدود رکھے۔ تو جناب چیئرمین، یہ صورتحال جمعیت علماء اسلام کے ساتھ چل رہی ہے، اور حکومت کو چاہیے تھا کہ جب آپ دہشت گردی یا جو تھریٹ آتے ہیں یا جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں، آپ ان کا حلیہ بھی بتاتے ہیں، شکل بھی بتاتے ہیں، لباس بھی بتاتے ہیں، وضاحت بھی بتاتے ہیں، قد بھی بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر کٹہرے میں کیوں نہیں لاتے، گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ یا تو پھر ہاتھ کھڑے کر دیں کہ جی بس ملک دہشت گردوں کے حوالے ہے، ہم شو پیس ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا نوٹس لینا چاہیے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ باقی تو سارے ماشاءاللہ بڑے عقل مند اور دانش مند ہیں، ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں کہ اپنی حفاظت کرو، کیسے کریں آپ؟ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ آپ کو بھی تھریٹ ہے۔ آپ نے مہربانی کی، آپ نے وزیر اعظم کو خط لکھا، کیبنٹ ڈویژن کو خط لکھا، آج تک یعنی 3 مہینے گزر گئے، آج تک ان کا جواب نہیں آیا کہ ہم آپ کو بلٹ پروف گاڑی دے سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ ایک لیٹر میں تو یہ کہا کہ جی آپ کو الاؤ نہیں ہے۔ اب میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے الاؤ نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں؟ کہتے جی ہم آپ کو وہ دے دیں گے، اجازت نامہ دے دیں گے، آپ بلٹ پروف گاڑی خریدیں۔ اب جناب چیئرمین، آپ تو میرے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، اب یہ 8-10 کروڑ بلٹ پروف گاڑی میں کیسے خرید سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بس دہشت گردوں کے حوالے ہوں، حکومت نے جواب دے دیا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ حملہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دوسری گزارش اس ضمن میں آپ کی خدمت میں
کہ بالاچ بلوچ ٹھیک ہے، ان کی رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، ان کی پالیسی سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، دھرنے میں بیٹھے لوگ ان کی باتوں سے، ان کی پالیسیوں سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن جناب چیئرمین ان کے مطالبات تو بڑے معصومانہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے جو 6 سال 4 سال 10 سال سے غائب ہیں، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کی منگنیاں ہوئی، شادی اور دلہن بیٹھی ہوئی ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں کوئی اطمینان دلایا جائے کہ ہمارے یہ پیارے جو اٹھا کے غائب کیے گئے ہیں وہ کب رہا ہوں گے، کب سامنے آئیں گے۔ کسی کا جرم ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، فورسز پہ حملہ کیا ہے، بالکل اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، اس کو جیل میں دیا جائے، اس کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اگر کسی موڑ پر بھی یہ ثابت ہو کہ یہ مجرم ہے، کسی قتل میں ملوث ہے، تو ہم ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ مجرم کی کوئی سفارش نہیں کر رہا، لیکن وہ لوگ جو کسی نسبت کی بنیاد پر اٹھا کے لے گئے ہیں اور آج تک وہ غائب ہے، اور یہ خواتین بچیاں، بڑی شرمناک بات ہے جناب چیئرمین کہ جس ظلم اور جبر اور زیادتی کے ساتھ خواتین کو گھسیٹا گیا، بے پردہ کیا گیا، تھانوں میں پہنچایا گیا، جیل میں پہنچایا گیا، جناب چیئرمین یہ مطلب کیا ہے؟ یہ یعنی عمدن بلوچستان کے عوام کو بغاوت پہ اکسایا جا رہا ہے، عمدن۔ ظاہر ہے کہ ان خواتین کا بھی کسی قوم سے تعلق ہوگا، کسی صوبے سے تعلق ہوگا، اور یہ سارا ماجرا جو انہوں نے دیکھا، ان کے سامنے آیا، رد عمل بھی آیا بلوچستان میں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران اور ضلع انتظامیہ اسلام آباد اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایسے اقدامات کس کے کہنے پر اٹھایا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مطالبات انتہائی آئین کے دائرے میں، نہ انہوں نے کوئی آئین توڑا، نہ انہوں نے کوئی سڑک بند کی، بالکل ایک آئینی جو اختیار تھا ان کا، اس اختیار کے روشنی میں وہ کام کر رہے تھے، جلسہ کر رہے تھے، مظاہرہ کر رہے تھے، مارچ کر رہے تھے۔ ان کو اس طرح رد عمل پہ اکسانا، بھڑکانا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے جناب چیئرمین؟ تو اس حوالے سے جیسے کہا گیا کہ با اختیار کوئی کمیٹی ہو جو ان کے مطالبات کو بغور ان کا مطالبات کا جائزہ لے، جو بھی ان کی گفتگو ہے۔ دیکھیں، جہاں تک آرمی کی بات ہے، جہاں تک سیکورٹی اداروں کی بات ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے، جو بھی وہ کہتے ہیں ان باتوں سے ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ہماری بات صرف اس حد تک ہے کہ اس ظلم اور جبر کا تدارک کیسے ہو، اور ایک منفی سوچ جو بلوچستان میں پایا جاتا ہے، اس منفی سوچ کو مثبت کے دائرے میں کیسے لایا جائے، اس پر بھی کوئی محنت ہونی چاہیے، کوئی کوشش ہونی چاہیے۔ خواتین ہیں، بچے ہیں، شیرخوار بچے ہیں، گوادر سے چلے ہیں، تربت سے چلے ہیں، ہزاروں کلومیٹر یہاں پہنچے ہیں، کوئی خوشی سے نہیں ہے۔ بلوچ خواتین کا نکلنا، اس طرح مظاہرے کرنا، آپ جانتے ہیں ہماری کلچر کو، ہمارے معاشرے کو۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔